کرتے ہیں. آج کا ہمارا لیکچر ہے ڈگنیٹی آف مین اینڈ ویمن ان اسلام. مین کائنڈ کی، انسان کی اسلام کے اندر عظمت کیا ہے. سب سے پہلے اور موسٹ امپورٹنٹلی جو بڑی خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی عزت کے لیے، انسانوں کی حوصلے کے لیے، انسانوں کے لیے باعث فخر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں کریٹ کی، جتنی یونیورسز بنائیں، مطلب ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک یونیورس ہے، ایک کانسیپٹ ہے کہ پیرلل کئی یونیورسز ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو وہ جتنی بنائیں، جتنی کریشنز ہوئیں، جن ہیں، انسان ہیں، جو کچھ بھی دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے، ساری کریشنز میں سے جو اس نے کوئی ایک کریشن چوز کی جس کے ساتھ اس نے کہا کہ میں لنک رکھنا چاہتا ہوں، جس کے ساتھ اس نے کہا کہ میں جس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، جس کو میں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں، جس کو میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، جس کو میں مطلب ہر چیز میں ہوتا کیا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے نا تو اسے کلاس میں ایک اسپیسیفک ایک آدھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں، اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے، وہ اسٹوڈنٹ غریب ہو سکتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ اس کے کسی دوست کا بیٹا ہو سکتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ اسے ویسے لائق ہونے کی وجہ سے ٹریک کر سکتا ہے، ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں. تو اسے وہ ان تمام میں سے کچھ خاص اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ زیادہ توجہ دیتا ہے. ریزنز میں نے بتا دی. اب یہ ایک خاص توجہ دینے والا جو عمل ہے، حالانکہ میں بڑے چھوٹے لیول پر چلا گیا ہوں، استاد اور شاگرد کی بات کر رہا ہوں، یہ اس اسٹوڈنٹ کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے. وہ اسٹوڈنٹ ہر جگہ پہ کوٹ کرتا پھر رہا ہوتا ہے، یار میرے ٹیچر میرے پر اسپیشل شفقت کرتے ہیں، میرا وہ بڑا دھیان رکھتے ہیں، میرا کام وہ اچھے طریقے سے چیک کرتے ہیں، مجھے پراپرلی گائیڈ کرتے ہیں. مجھے بیکاز ٹیچر کو کچھ اسٹوڈنٹس میں وہ خاص چام نظر آتا ہے کہ یہ کچھ بن سکتے ہیں، اس وجہ سے. یہ اتنے چھوٹے لیول پر اگر کوئی اس طرح کرے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. تو انسان کی عظمت کا، انسان کی ڈگنیٹی کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ذات جو بے پرواہ ذات ہے، جس کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ ذات جو یو کانٹ ایون گریسپ کہ وہ ذات ہے کیسی، اس ذات نے اگر چاہا ہے کسی کے ساتھ ریلیشن رکھنا، اگر چاہا ہے کسی کو ڈیل کرنا، اگر چاہا ہے کسی کو گائیڈ کرنا، تو وہ تمام کریشن میں سے صرف انسان ہے. سب سے پہلی اور خوشی والی، عظمت والی بات یہ ہے کہ جو کریٹر ہے، جس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، وہ آپ کے ساتھ لنک رکھنا چاہ رہا ہے. دوسرے نمبر پہ ایک اگر ہم دنیاوی مثال لیں، ہم obviously انسان جتنے بھی، ہم نے جتنی بھی مثالیں دینی ہیں، ہم نے جتنے لیکچرز دینے ہیں اپنی پرسیپشن پہ دینے ہیں. جتنی چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، گھراؤ کر سکتے ہیں، اسی کے مطابق ہم مثال دے سکتے ہیں. تو ہمارے جو سامنے نظر آنے والی چیزیں ہیں، obviously ہم گاڈ کے ساتھ کمپیئر تو نہیں کر سکتے، لیکن مثال ہم دے سکتے ہیں، انالوجی قائم کر سکتے ہیں. ایک کسی ریاست کا بادشاہ ہوتا ہے، اس بادشاہ کو جو موسٹ ٹرسٹ وردی جو موسٹ ٹرسٹ وردی پرسن ہو، جو موسٹ ایبل پرسن ہو، اس بندے کو وہ اپنا وزیر مقرر کرتا ہے. ان کیس آئی ایم ناٹ دیئر، یو شوڈ بی ڈوئنگ دا جابس آف ڈیلنگ ود پیپل. In case I am busy with something else, in case I don't want to relate with others, you are the one جس نے سارے نظام کو سنبھال کے رکھنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو یہ مقام دے رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں سے فرمایا نا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے when your Lord said to the angels, indeed I will make upon the earth a successive authority. میں دنیا پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں جو میری اتھارٹی کو استعمال کرے گا وہاں پہ ایک جسٹ سوسائٹی کریٹ کرنے کے لیے. انسان کے لیے اس سے بڑی عزت اور ریسپیکٹ کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خدا کی ذات اسے وزیر بنا رہی ہے اپنا. خدا کی ذات کریٹر اسے اپنا اتنا بڑا رتبہ دے رہا ہے، اور اسے اس کے ساتھ صرف رتبہ کی بات نہیں ہے، اسے اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں دے دی ہیں، وہ آگے بھی جا کے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. یہ مطلب دوسرا ہو گیا. پہلا کہ صرف ہیومن بینگز کو پریفر کیا کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کو ہیلپ کیا جائے، ان کی پرابلمز کو ریزالو کیا جائے آؤٹ آف آل دا کریشنز. دوسرے نمبر پہ انسان کو نہ صرف
بات کی حد تک محدود رکھا بلکہ یہاں تک لے کے آیا کہ اس کو میں اپنا خلیفہ بنا لوں, میرا سبارڈینیٹ, میرے بعد اگر کوئی اتھارٹی والی چیز ہوگی دنیا میں تو وہ انسان ہوگا. اتنی بڑی ریسپیکٹ. تیسرے نمبر پہ ہر چیز دنیا کی, ہر چیز یونیورس کی, اس کو انسان کا یہ جو وائس جیرنسی کا معاملہ تھا, انسان کی خلافت کے معاملے کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہر چیز کو کریٹ کیا. Every terrestrial component has been created for the purpose of accommodating and facilitating the fulfillment of man's noble mission of vicegerency. جو انسان کو یہ مشن دیا نا, مطلب انسان کو اگر آپ نے, اللہ تعالیٰ کی ذات نے اختیار دیا, اختیار سے کیا مراد ہے؟ وہ جب ہم سفر کرنے لگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ جی سخرنا سخر لنا, پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے مسخر کر دیا, میرے انڈر کنٹرول کر دیا, اختیارات سارے مجھے دے دیے. پھر وہ آگے ہم باقی کی دعا کرتے ہیں. یہ جو اختیارات کی بات ہے اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اس کے اس نوبل مشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی. سورہ لقمان میں آتا ہے, ڈو یو ناٹ سی دیٹ اللہ ہیز میڈ سبجیکٹ ٹو یو واٹ ایور از ان دا ہیونز اینڈ واٹ ایور از ان دا ارتھ. تمہیں یہ نظر نہیں آتا آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ نے وہ تمہارے لیے, تمہارے انڈر اس کو کر دیا. اینڈ امپلی bestowed upon you his favors both apparent and unapparent. اپنی تمام جو نعمتیں ہیں تمہارے اوپر وہ ان کی فراوانی کر دی. یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے, ریسپیکٹ کی بات ہے. یہاں تک سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ کولے میں پانی پینے کا اپنا مزہ ہے. اوہ سمجھ آ گئی جے, ٹھیک ہو گیا. ہمیشہ یاد رکھیے سی ایس ایس کے ایگزام میں یو ہیو ٹو میک اے ڈفرنس. کتابی باتیں, اب یہ جتنی باتیں میں ایکسپریس کر رہا ہوں ان باتوں کو آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے, ان باتوں کو آپ نے پیراگراف فارم دینی ہے وہاں پہ. مطلب آپ نے اس طرح وہاں پہ ریئیکٹ کرنا ہے, اس طرح آپ نے وہاں پہ بیہیو کرنا ہے جیسے نیکسٹ پرسن جو آپ کے ساتھ ہے آپ اس کو ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہو, آپ اس کے ساتھ یہ پوری کہانی اسے سنا رہے ہو. اور آبویسلی آپ نے پریسائز کر کے لکھنا ہے. جتنی میں یہ لمبی کہانی سناتا ہوں اس کو آپ نے اسکویز کر کے ایک پیراگراف فارم میں لکھنا ہوتا ہے ہر پوائنٹ کو, اور آبویسلی ساتھ وہ آپ وہ بھی دیں گے, ریفرنسز بھی آپ نے دینے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی انسان پر کرم نوازیاں, اسلام میں انسان کی عظمت جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس حوالے سے. God created Adam, the first man and father of humanity, with his own hands and his own image. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرماتی ہے؟ وہ جب انسان کا ٹاپک چل رہا ہوتا ہے نا, انسان کی تخلیق کا, حضرت آدم کی تخلیق کا, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی. اب یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے میرے مائنڈ میں, اپنی روح پھونکنے سے کیا مراد ہے؟ دا تھنگ جس کو ہم زندگی کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں, میرے اندر کچھ ہے, روح جس کو ہم کہتے ہیں, بیسیکلی دیٹ از اے پارٹ آف گاڈ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی کے مجسمے میں ڈالا, اور اس میں یہ طاقتیں آ گئی کہ وہ انٹریکٹ کر سکتا ہے, بول سکتا ہے, سوچ سکتا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی انفینٹ بینگ کا ایک فینٹ سا پارٹ ہے. اللہ تعالیٰ لامحدود ہے, اس کی لامحدودیت میں سے ایک محدود سا پارٹ نکال کر اللہ نے پھونک مار دی حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں, اور اس کو یہ جو زندگی ملی, یہ جو مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ مر گیا, جی مر گیا سے کیا مراد ہے کہ اس کے اندر وہ جو ایک پارٹ آف گاڈ تھا, اس کے اندر جو ایک خدا کی طرف سے عطا کی گئی ایک روح تھی, وہ پارٹ آف گاڈ ہیز گون بیک ٹو اٹس اوریجن, وہ واپس چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرماتی ہے, یہ انسان کے لیے اس سے بڑی شرف کی کیا اور بڑی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ نے انسان میں اپنی روح کا کچھ حصہ پھونکا. اپنی روح کا حصہ پھونکنے سے مراد یہ ہے, اللہ کو ہم اس طرح تو امیجن نہیں کر سکتے کہ اس میں روح ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے, وہ از بیونڈ آور امیجنیشن, ہم اس سے سوچ بھی نہیں سکتے وہ کہ وہ کیسا ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی ہے وہ اس میں سے کچھ اس نے ہمیں عطا کر دیا.
اور ہم اس کا ایک آگے مظہر بن گئے. ہمیں غصہ آتا ہے, ہمیں رحم آتا ہے, ہمیں پیار آتا ہے, ہمیں انصاف کا ہمارے اندر عنصر ہے, ہمیں جھوٹ نہ بولنا, ہمیں سچائی کی تلقین کرنا. یہ جو انکلکیٹڈ ہیومن بینگز کے اندر نیچرل ایبلٹیز آتی ہیں, یہ کہاں سے آئیں؟ وہ جو حصہ ڈالا گیا تھا یہ اس حصے کا حصہ ہے. یہ بھی انسان کے لیے مین کائنڈ کی ڈگنیٹی کی بات ہے. اور یہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ ساری چیزیں, ایوری ہیومن بینگ از کریٹڈ ان گاڈز امیج. پھر انسان کی عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ دیر از نو ڈفرنس فار ہز بلیسنگز. اللہ تعالیٰ کے نظر میں انسان کی سیکس کی بیس پر, کریڈ کی بیس پر, ریلیجن کی بیس پر کوئی ڈفرنس نہیں وہ کرتا. انسان کی عظمت کا یہ مقام ہے. آن ٹو مین دا بینیفٹ آف واٹ دے ارن آف ورچو, جو بھی وہ نیکی کریں گے انسان کو اس کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا. اینڈ آن ٹو وومن دا بینیفٹ آف واٹ دے ارن آف ورچو. مطلب اس میں کوئی ڈفرینشیشن نہیں کی گئی کہ اللہ کی نظر میں عورت کو سپیریئر بنایا گیا یا مرد کو سپیریئر بنایا گیا. دنیاوی معاملات ٹیکل کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ دیا گیا ہے. اینڈ دیٹ درجہ از ٹو, اس کو جو ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ درجہ کس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے؟ مینٹیننس اینڈ پروٹیکشن, بیکاز دے آر فزیکلی اسٹرانگ اینڈ دے کین پروٹیکٹ دا ادر جینڈر بیٹر. تو اس رتبے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دے اور دوسرے کو ذلیل کرنا شروع کر دے. اللہ کی نظر میں اس آیت کے مطابق ایوری ہیومن بینگ از ایکول, اور اس کو اس کے اعمال کے اکارڈنگلی ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا. قرآن بہت ساری جگہوں پر یا ایھا الانسان کا لقب استعمال کرتے. یہ بھی انسانوں کے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی انسان کے ساتھ بات کر رہا ہے. پھر انسان کی ڈگنیٹی میں یہ بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں جتنی بھی کریشنز ہیں, جو ہم لوگ جتنی بھی کریشنز کو آبزرو کرتے ہیں, ان میں سب سے زیادہ بلیسڈ کریشن کس حوالے سے؟ فزیک کے حوالے سے. اس سینس میں کہ انسان اپنے 2 پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور اپنے 2 ہاتھوں کو انڈیپینڈنٹلی یوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, باقی کوئی اور اگر ہیں تو ان میں سے کچھ اڑنے کے لیے اپنے 2 پر ہاتھ استعمال کر رہے ہیں, کچھ لوگ اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے چمپینزیز وغیرہ وہ یوز کر رہے ہیں, کچھ 4 پاؤں پہ ہی چلتے ہیں اس کو لوگ یوز کر رہے ہیں. باقی ساری چیزیں سائڈ پہ چھوڑ دیں. یہ جو بیسک ڈفرنس ہے یہی انسان کو ممتاز بنا رہا ہے. یہ اس ڈفرنس کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام ہیں جو باقی کریشنز نہیں کر سکتی اور انسان کر سکتا ہے. سو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بہترین مولڈز میں کریٹ کیا. بیسٹ مولڈ, بیسٹ آف دی مولڈز, ون آف دی بیسٹ نہیں, بیسٹ آف دی مولڈز. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, جو بہترین پاسبل وے تھا انسان کو بنانے کا اس میں بنایا گیا. اس کے بعد انسان کو برین دیا گیا, لنگوسٹک بولنے کی طاقت, میسج پہنچانے کی طاقت, اسی سے پھر ہیومن ایوولوشن ہوئی. اسی سے یہی چیزیں اس بات کا باعث بنی, انسان کا اسٹیٹ پوسچر, انسان کا لنگوسٹک کیپیبلٹی اور انسان کی تھنکنگ کیپیبلٹیز. یہ 3 چیزیں ہیں جنہوں نے باقی کریشن سے اس کو ممتاز کیا, اور یہ آج تک ایگزسٹ کر رہا ہے اور ایوولوشنائز کرتا کرتا ترقیوں کی منازل طے کر رہا ہے. ہم اپنا میسج, میرا اگر ہاتھ جلا ہے تو میں بچے کو سیف رکھوں گا, اسے آگ والی چیز کے قریب ہی نہیں جانے دوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ لرننگ ہے. جانوروں میں وہ اس بچے نے, ایک جانور کے بچے نے بھی آگ میں جانا ہے تو اسے پتا چلنا ہے, اور وہ بھی ہو سکتا ہے سیکنڈ میں پھر بھول جائے. میں اکثر یہ چیز مظاہرہ کرتا ہوں, ہمارے گھر میں لان میں پودے لگے ہوئے, سم ٹائم دروازہ کھلا رہ جاتا ہے تو بکری اندر آ جاتی ہے. تو میں کبھی سوچا کرتا تھا یار اسے میں ہر دفعہ کبھی ابو ٹھڈا مار دیتے ہیں, کبھی دھکا دے کے باہر نکال دیتے ہیں, کبھی پیچھے لگتے ہیں, کبھی کچھ, تو اس کی عقل کیوں نہیں کام کرتی کہ ایک دفعہ جہاں سے ذلیل ہو رہی ہوں وہاں پہ دوبارہ نہ جاؤں. تو اس میں کیا ہے, سینس ہی کوئی نہیں ہے نا. اس کو پتا ہے جہاں پہ اسے وہ گرینری نظر آ گئی اس نے وہاں پہ بھاگ پڑنا ہے وداؤٹ ایون تھنکنگ. یہ کیپیبلٹی انسان کو صرف دی گئی ہے, اور یہی اس کو دوسری کریشن سے ممتاز کرتی ہے, یہی اس کے ڈگنیفائی ہونے کی ایک وجہ ہے. پھر اسی طرح بڑی پیاری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو دیکھ رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں ہاؤ پیور یو آر اینڈ ہاؤ پیور از یور فریگرنس. کتنے تم مقدس ہو, کعبے کو کہہ رہے ہیں, اور کتنی مقدس تمہاری خوشبو ہے. ہاؤ گریٹ یو آر اینڈ ہاؤ گریٹ از یور سینکٹیٹی. کتنے تم عظیم ہو اور کتنی عظیم تمہاری حرمت ہے.
تمہاری ریسپیکٹ, تمہارا آنر, تمہاری عزت ہے. by him in whose hands lies the soul of محمد, اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. the sanctity of a believer is greater with Allah than even your sanctity. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کی عزت, ایک مومن کی سینکٹیٹی اللہ کی نظر میں کعبے کی سینکٹیٹی سے بھی زیادہ ہے. اور وہ سینکٹیٹی ہے کیا؟ دا سینکٹیٹی آف ہز پراپرٹی, ہز بلڈ, اینڈ دیٹ وی تھنک نتھنگ آف ہم بٹ گڈ. آج یہ جو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے معاملات میں گھسے ہوئے ہیں نا, کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا, کسی کو ذلیل کر دیا, کسی کو گھٹیا کہہ دیا, کسی کو پتہ نہیں کیا کیا ہم انسان کے ساتھ کرتے رہتے ہیں, بیسڈ اپون ہز کریڈ وٹس ایور, جو بھی ہم سوچتے ہیں. اللہ کی نظر میں آپ کعبے کی انسلٹ سے بھی بڑا کام کر رہے ہیں. نعوذ باللہ, آپ کعبے کی بے حرمتی کریں, اس سے بھی بڑی بے حرمتی ہے کہ آپ کسی گزرتے ہوئے انسان کو ڈس ہارٹ کریں. یہ انسان کی ڈگنیٹی ہے اسلام میں. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اسٹیٹ پوسچر ایک ایبلٹی ہے, لنگوسٹک ایبلٹیز ہے, اور تھنکنگ ایبلٹی ہے, سوچنے کی. یہ 3 ایبلٹیز ہیں جو اور کریچرز کو نہیں دی گئی. یا اگر دی بھی گئی تو لمیٹڈ دی گئی ہیں. یہاں تک سمجھ آ گئی بچہ پارٹی؟ میسج کر دیا کرے نا, مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ عوام ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے. دوسری کریچرز کے اوپر اختیار دینا, ہم لوگ یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. ایوری تھنگ از میڈ فار مین, اور پاور اوور ادر کریچرز. قرآن پاک میں آتا ہے, وی ہیو آنرڈ دا سنز آف ایڈم اینڈ کنفرڈ اپون دیم اسپیشل فیورز above a great part of our creation. اپنی جو ہماری مخلوق ہے اس کے بہت بڑے حصے پر ان کو طاقتیں دی گئی ہیں. پھر انسان کی عظمت کی یہ بھی ایک بات ہے جو اسے ممتاز کرتی ہے, جو اسے اللہ کی نظر میں لویبل بناتی ہے, وہ یہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے نالج سیکھ کرنا. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات برین کی کیپیبلٹی نہ رکھتی, اگر اللہ تعالیٰ کی ذات لنگوسٹک کیپیبلٹی نہ رکھتی, یہ 2 چیزیں اگر انسان میں نہ ہوتی تو انسان کی سویلائزیشنل ڈیولپمنٹ ہی نہ ہوتی. مطلب ہم لرن کرتے ہیں, لکھتے ہیں چیزیں, اگلی جنریشن کو منتقل ہوتی ہیں, اس کے اوپر مزید ریسرچ ہوتی ہے, لرن, ان لرن, ری لرن, یہ سارا پروسیس چلتا رہتا ہے. اسی کے تھرو ہم آج خلاؤں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. یہ 2 کیپیبلٹیز اگر نہ ہوں, یہی وجہ ہے انسان کی عظمت کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہوں؟ اسی طرح ہر مسلمان کے اوپر, یہی وہ وجہ ہے, ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے, اطلب العلم من المہد الی اللحد, اپنی ماں کی گود سے لے کر اپنی قبر تک جانے تک علم حاصل کرتے رہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ ساری چیزیں کیا چیز پروفیس کر رہی ہیں, کیا چیز ہمارے سامنے لا رہی ہیں؟ انسان کی ڈگنیٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تو پاس سے ایک جنازہ گزرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں. پاس سے کوئی صحابی ہوتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا یہ کسی یہودی کا جنازہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہودی بعد میں تھا, کیا وہ انسان نہیں تھا؟ بس اتنا جواب دیا. That is respect for human life, that is respect for human body, that is respect for any human being. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں, ایک بچے کھیل رہے ہیں, ان میں ایک بچی نان مسلم بھی تھی, اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ دوپٹہ دے دیتے ہیں. اس پہ بھی کویشچن کیا گیا کہ مطلب وہ نان مسلم ہے, تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مطلب رسپیکٹ, آنر, کسی کا اسلام مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا وہ جنت اور دوزخ تو ڈیفائن ہو سکتی ہے, لیکن نان مسلم ہونے کی وجہ سے اس کی رسپیکٹ اور آنر اللہ کی نظر میں وہ مطلب کسی وقت بھی وہ توبہ کر لے,
تو وہ تو میرے سے بھی زیادہ پاک ہو گیا جس دن بھی اس نے توبہ کر لی, جس دن بھی وہ اسلام میں آ گیا, ایون اس کی لاسٹ بریتھ سے پہلے تک اس کے پاس چانس ہے. تو میں صرف اس وجہ سے اس سے کیوں نفرت کروں کہ وہ نان مسلم ہے, وہ عیسائی ہے, وہ یہودی ہے, وہ قادیانی ہے, یا جو بھی ہے وہ, میں کیوں اس سے نفرت کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں نفرت نہیں سکھاتا. میں ایک کنٹروورشل سی بات ہے لیکن I would love to discuss it here. یہاں پہ ایک ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے, اس کے اوپر وہ انہوں نے ایک پوسٹر لگایا ہوا تھا کہ قادیانیوں سے سوشل بائک آؤٹ کر دینا چاہیے, ان کو سوسائٹی میں ان کو کوئی منہ نہ لگائے, ان کے ساتھ کوئی لین دین نہ کی جائے. میں ایک دن چلا گیا مولانا صاحب کے پاس, میں نے پوچھا مولانا وہ جو ایک مطلب میں نے اس کے ساتھ اس بات کے ساتھ ریفر نہیں کیا, میں نے بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تمہارا ہمسائے کے جو حقوق ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں تم فروٹ کھا رہے ہو, کوئی اچھی چیزیں کھا رہے ہو, تو اس کی گٹھلیاں بھی باہر نہ پھینکو کہ کہیں اس کے بچے دیکھ کر ان کے دل میں یہ نہ آئے کہ ہمارے گھر میں یہ فروٹ نہیں آتا. اگر تم نے کھانا کھا لیا جی بھر کے اور اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو تم سے سوال کیا جائے گا اس کے کھانے کے بارے میں. میں نے پوچھا جی کہ اگر میرا ہمسایہ جی غیر مسلم ہے تو کیا اس کے بھی یہی حقوق ہیں؟ فرمانے جی کہ بالکل حقوق ہیں, ہمسایہ تو ہے نا آپ کا. مطلب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو آپ نے کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین پائے جاتے تھے, سب سے بڑے منافقین مدینہ کی ریاست میں اس وقت پائے جاتے تھے جو آپ کے دور میں تھے. ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن پاک بار بار بتاتا بھی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا یہ منافقین ہے, اسٹل کبھی بھی بائک آؤٹ نہیں کیا. یہی اسوہ رسول ہے, یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ نان مسلمز جو ہیں وہ مسلمان ہوتے تھے. عبداللہ بن ابی کا بیٹا آیا, جب وہ مرتا ہے تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اپنی قمیض دے دیجیے. آپ نے قمیض اتار کے دے دی کہ میں نے وہ پہنانی ہے. آپ نے جا کے جنازہ بھی پڑھ دیا. صرف اس عمل کو دیکھ کر کئی وہاں پہ وہ تھے جو منافقین جو عبداللہ بن ابی کے پارٹی کے تھے, تھرو آؤٹ لائف اس کو فالو کرتے رہے تھے, وہ لوگ مومن بن گئے. کیوں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائک آؤٹ کیے رکھتے, آپ کہتے جی بس گیا تو گیا, تو پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریسپانسبلٹی تھی ہدایت کی, اور اس کے بعد جو آپ کی امت کے اوپر ریسپانسبلٹی ہے کہ اپنے اخلاق کے تھرو, اپنے کریکٹر کے تھرو آپ ہادی بنو, دوسروں کی ہدایت کا باعث بنو, وہ تو پھر ڈیوٹی جاتی رہی. تو اگر آپ بائک آؤٹ کر رہے ہو, آپ کا وہ ہمسایہ ہے یا جو بھی ہے, تو بلیو می دیٹ از ان مائی اوپینین اگینسٹ دا بیسک ٹینٹس آف اسلام. آپ کو بائک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو ان کو اخلاق کے تھرو دعوت دینی چاہیے. بیکاز ایک بچہ جو پیدا ہوا ہے قادیانی کے گھر میں, بلیو می وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا اگر آپ اس کا بائک آؤٹ کریں گے. تو کسی بریلوی کو, دیوبندی کو, اہل تشیع کا مسلک چینج کروانا کے لیے آپ کو 50 سال محنت کرنی پڑے, شاید آپ اسے بریلوی سے دیوبندی نہیں کر پائیں یا دیوبندی سے بریلوی نہ کر پائیں. چاہے جائے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ نان مسلم سے آپ اس کو اسلام میں لے کے آؤ, ایسا پاسبل نہیں ہے جب آپ بائک آؤٹ کرتے ہو. تو یہ ہیومن ڈگنیٹی آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے, اسلام آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی ہو پاسبل, آپ اپنے اخلاق سے, آپ اپنے کریکٹر سے, آپ اپنے ریسپیکٹ دینے سے دوسروں کو متاثر کریں کہ یار دس از سم تھنگ گڈ, دس از سم تھنگ آئی شوڈ بی فالوئنگ, تاکہ وہ اس کی طرف آ جائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو کین ناٹ بی اے بلیور unless and until you like for yourself what you like for your brother. اس وقت تک آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے. یہ انسان کی عزت اور عظمت کا باعث ہے جب تک آپ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. If you want yourself to go to جنت, دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں اور اس کے لیے اس کو ہیلپ آؤٹ کریں. بائک آؤٹ کرنا از ناٹ ہیلپنگ ہم. سو نان مسلم ہو, کرسچن ہو, جو بھی ہو, you have to show them the character of holy prophet. آپ کے اندر ان کو وہ نظر آنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کرسچنز کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ, سب کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں ایک ہی برتن میں, اور وہ بھی وہ پہلے برتن وہ یوز کرتے ہیں, اینڈ پہ رسول اللہ یوز کرتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں جھوٹا استعمال کرنا. اینڈ پہ رسول اللہ یوز کر رہے ہیں. یہ اخلاق ہے. ہم لوگ ان کے برتن ہی سیپریٹ کر دیتے ہیں, بوتل ہی علیحدہ کر دو جی پانی والی. دیٹ از اگینسٹ دا بیسک ٹینٹس آف اسلام. ریسپیکٹ دو, آنر دو, یہی اسلام کا میسج ہے, یہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا میسج ہے, اور یہی انسان کی ڈگنیٹی اور مین کائنڈ کا میسج ہے.